عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ عزیز طلباء، منشی پریم چند کا لکھا ہوا افسانہ پنچایت کی پڑھائی ہم نے شروع کر رکھی ہے۔ آج ہم اس سبق کی باقی پڑھائی کریں گے۔ الگو کو آئے دن عدالت سے واسطہ رہتا تھا۔ قانونی آدمی تھے۔ جمن سے جرا کرنے لگے۔ جرا کرنے لگے کا مطلب ہے جمن سے حقیقت معلوم کرنے لگے۔ ایک ایک سوال جمن پر ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگتا تھا۔ جمن حیرت میں تھے کہ الگو کو کیا ہو گیا ہے۔ ابھی تو یہ میرے ساتھ بیٹھا کیسے مزے کی باتیں کر رہا تھا، اتنی دیر میں ایسی کایا پلٹ ہو گئی کہ میری جڑ کھودنے پر آمادہ ہے۔ اچھی دوستی نباہی۔ چونکہ جمن کی توقع کے خلاف فیصلہ ہو رہا تھا اور فیصلہ کرنے والا اس کا اپنا دوست الگو تھا، اس لیے الگو کوئی بھی بات جو اس پنچایت میں کر رہا تھا وہ ہر بات جمن کے لیے باعث توقع تھی، اور وہ اس کے اس بدلتے ہوئے رویے پر حیرت زدہ تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، یعنی اس کا قریبی دوست اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ جرا ختم ہونے کے بعد الگو نے فیصلہ سنایا۔ لہجہ نہایت سنگین اور تحکمانہ تھا، یعنی سخت قسم کے لہجے میں اور حکم دینے والے لہجے میں، حکیمانہ انداز میں، حکمی انداز میں جو لہجہ ہوتا ہے حکم دینے والا سٹائل تھا۔ شیخ جمن پنچوں نے اس معاملے میں غور کیا ہے۔ زیادتی سراسر تمہاری ہے۔ کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ خاندان کے خالہ جان کے ماہوار گزارے کا بندوبست کرو۔ اس کے سوائے اور کوئی صورت نہیں۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ ہبہ نامہ وہ رجسٹری ہوتی ہے جس کے اوپر دستخط لے لیے جاتے ہیں، مکان کی یا کسی ملکیت کی رجسٹری۔ یعنی اگر تم میرے حکم کو نہیں مانتے اور حکم میرا یہ ہے کہ تم خالہ جان کو مہینے کے پیسے دے دیا کرو یا ان کے ہر مہینے کھانے پینے کے سامان کا بندوبست کرو، ان کے کھانے پینے کا بھی اور پہننے اوڑھنے کا بھی، اگر تمہیں یہ منظور نہیں ہے تو پھر یہ ہبہ نامہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ جمن نے فیصلہ سنا اور سناٹے میں آ گیا، یعنی حیرت زدہ ہو گیا۔ احباب سے کہنے لگا، بھائی اس زمانے میں یہی دوستی ہے کہ جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھری پھیری جائے۔ اس فیصلے نے الگو اور جمن کی دوستی کی جڑیں ہلا دیں۔
جرح ہلا دی یعنی درار پڑ گئی الگو اور جمن کی دوستی میں۔ جس بنیاد پر الگو اور جمن کی دوستی کھڑی تھی وہ بنیادیں ہل گئیں۔ تناور درخت حق کا ایک جھونکا بھی نہ سہ سکا، یعنی جمن کو جو یقین تھا کہ اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، مگر جب فیصلہ اس کے خلاف آیا تو جس طرح ایک درخت آندھی کا جھونکا نہیں سہ سکتا، اس طرح جمن کے لیے بھی اس فیصلے کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ اب بھی ملتے تھے مگر تیر و سپر کی طرح۔ تیر و سپر کا مطلب ہے تیر اور ڈھال کی طرح، ایک دوسرے سے ملنا جلنا ابھی بھی ان کا قائم تھا۔ جمن کے دل سے دوست کی غداری کا خیال دور نہ ہوتا تھا۔ جمن یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے دوست نے اس سے غداری کی ہے اور انتقام کی خواہش چین نہ لیتی تھی۔ خوش قسمتی سے موقع بھی جلد مل گیا۔ الگو چودھری پچھلے سال میلے سے بیلوں کی ایک اچھی گویاں مال لائے تھے۔ گویاں جوڑی کو کہتے ہیں کہ بیلوں کی جوڑی الگو چودھری نے پچھلے ہی سال میں میلے سے خریدی تھی۔ پچھائی نسل کے خوبصورت بیل تھے۔ یعنی خوبصورت نسل کے بیل تھے۔ مہینوں تک کرب و جوار سے لوگ انہیں دیکھنے آتے رہے۔ قریب اور دور سے لوگ دیکھنے آیا کرتے تھے ان بیلوں کو۔ اس پنچایت کے 1 مہینے بعد ایک بیل مر گیا۔ جمن نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ دغا بازی کی سزا ہے، یعنی چونکہ میرے دوست نے میرے ساتھ دھوکہ دیا ہے اور دھوکہ دینے کی وجہ سے اس کا بیل مرا ہے۔ انسان صبر کر جائے مگر خدا نیک اور بد دیکھتا ہے۔ الگو کو اندیشہ ہوا کہ جمن نے اسے زہر دلوایا ہے۔ اس کے برعکس چودھرائن کا خیال تھا کہ اس پر کچھ کرایا گیا ہے۔ چودھرائن اور فہیمن میں ایک دن زور و شور سے ٹھنی۔ دونوں خواتین نے روانی بیان کی ندی بہا دی، یعنی چودھرائن اور فہیمن، الگو کی بیگم اور جمن کی بیگم، دونوں میں خوب لڑائی ہوئی اور انہوں نے خوب شور مچایا۔ تشبیہات اور استعاروں میں باتیں ہوئیں، یعنی اشارے تنائیے میں باتیں ہوئیں، ایک دوسرے کو کہہ کر باتیں لگائی گئیں۔ بارے جمن نے آگ بجھا دی، بیوی کو ڈانٹا اور رزم گاہ سے ہٹا لے گئے۔ رزم گاہ کہتے ہیں میدان جنگ کو۔ انہوں نے بیوی کو بہت زیادہ ڈانٹا اور میدان جنگ سے ہٹا کر لے گئے، یعنی جہاں لڑائی ہو رہی تھی وہ پورے کا پورا میدان جنگ جیسا ماحول بنا ہوا تھا۔ ادھر الگو چودھری نے اپنے ڈنڈے سے چودھرائن کی شیریں بیانی کی داد دی، یعنی الگو چودھری نے چودھرائن کو اپنے ڈنڈے کے زور پر چپ کرایا۔ ایک بیل کس کام کا، اس کا جوڑا بہت ڈھونڈا مگر نہ ملا۔ ناچار اسے بیچ ڈالنے کی صلاح ہوئی، یعنی یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس بیل کو بیچ دیا جائے۔ گاؤں میں ایک سمجھو سیٹھ تھا، وہ یکا گاڑی ہانکتے تھے۔ گاؤں میں گڑ گھی بھرتے اور منڈی لے جاتے، یعنی ان کے پاس ایک یکا گاڑی تھی جس میں بیل جوتے جاتے ہیں۔ لہذا سمجھو سیٹھ کا خیال الگو کے ذہن میں آیا، چونکہ وہ بیل کو بیچنا چاہتا تھا اور اس کے سمجھو سیٹھ کے لیے یہ بیل جو تھا وہ بہت فائدہ مند ہو سکتا تھا۔ لہذا اب وہ اس سے بات کرنے چلا ہے۔
गांव में गुड़ घी भरते और मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक लाद कर लाते और गांव में बेचते थे। इस बैल पर इनकी तबीयत लहराई, यानी ये बैल जो था वो उन्हें पसंद आ गया, सोचा इसे ले लूं। दाम के लिए 1 महीने का वादा हुआ, यानी पहले ले लिया जाए और कीमत बाद में अदा कर दी जाए। उसके लिए उन्होंने 1 महीने तक पैसे देने का अलगू से वादा कर लिया। चौधरी भी गर्जमंद थे, घाटे की परवाह न थी, घाटे की कुछ परवाह न की। समझू ने नया बैल पाया तो पांव फैलाए, दिन में 3-3 4-4 खेवे करते, यानी जब उन्हें नया बैल मिला तो फिर उन्होंने उससे बहुत ज्यादा काम लेना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा उसके फेरे लगवाने शुरू कर दिए। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेमों से काम था। यानी सेठ समझू बैल को न ज्यादा चारा डालता था, ना ही पानी पिलाता था और उसे दिन भर के फेरे भी लगवाता था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूस डाल दिया। भूस कहते हैं खुश्क घास, यानी जब मंडी लेकर जाते तो वहां पर खुश्क घास उसके आगे रख देते और गरीब जानवर अभी दम भी न लेने पाता था कि इसे फिर जोत दिया जाता, यानी उसको अभी आराम भी नहीं मिलता था कि वो दोबारा से उसके फेरे लगवा दिए जाते, उससे दोबारा से काम लिया जाता, जोत देना, काम लेना। महीने भर बेचारे का कचूमर निकल गया, यके का जुआ देखते ही बेचारे का हाउ छूट जाता। यानी बैल जो है वो जब अपने आप को यके में लगवाता हुआ देखता तो वो मजबूर हो जाता था, फेरे लगाना उसकी मजबूरी बन जाते थे। एक एक कदम चलना दोबर था, हड्डियां निकल आई थी, लेकिन असील जानवर मार की ताब न थी। असील जानवर का मतलब है असली जानवर था, असली नस्ल का जानवर था, इसलिए हिम्मत नहीं हारता था, मार नहीं खाता था। एक दिन छोटे खेवे में सेठ जी ने दूना बोझ लादा, यानी जब चौथा फेरा उससे लगवाया जा रहा था तो उसके ऊपर दुगना बोझ डाल दिया गया। दिन भर का थका जानवर, पैर मुश्किल से उठते थे, यानी उसके कदम लेना उसके लिए मुश्किल हो चुका था क्योंकि वो थक चुका था दिन भर मशक्कत करके। इस पर सेठ जी कूड़े से सीध करने लगे, उसको कोड़े मारते थे। बैल जिगर तोड़ कर चला, कुछ दौड़ा। बैल जिगर तोड़ कर चला का मतलब है कि उसका दिल टूट चुका था और कुछ चूंकि कोड़े पड़े थे उसे, लिहाजा कुछ तेज वो तेज चला, चाह के जरा दम ले ले कि कहीं आराम कर ले। इधर सेठ जी को जल्द घर पहुंचने की फिक्र, कई कोड़े बेदर्दी से लगाए, यानी बैल को मारना पीटना शुरू कर दिया। जहां कहीं बैल रुकता या आराम करने लगता तो उसको मजीद मारते थे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, मगर ताकत ने जवाब दे दिया, हिम्मत हार गया, जमीन पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। कई बोरे गुड़ और कई कनस्तर घी के बेचे, 200-400 रुपये कमर में बंधे हुए थे। गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, छोड़कर जा भी ना सकते थे, यानी जो सामान था वो बहुत ज्यादा था। गाड़ी पर लेट गए और वही रत जगा करने की ठान ली, यानी वही सारी रात जागने का अहद कर लिया। मगर जब पो फटी, चूंके और कमर पर हाथ रखा तो थैली नदारत। नहीं, जब सुबह दिन निकला
تو جب انہوں نے کمر پر ہاتھ رکھا تو ان کی تھیلی جو تھی موجود نہیں تھی، یعنی پیسوں کی تھیلی۔ کلیجہ سن ہو گیا، وہ کافی پریشان ہو گئے، کمر ٹٹولی، تھیلی کا پتہ نہ تھا، یعنی ادھر ادھر انہوں نے دیکھا، اپنے سارے کپڑوں میں اچھی طرح سے تلاش کیا، تھیلی کہیں پہ بھی نہیں تھی۔ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کئی کنستر تیل کے بھی غائب تھے، سر پیٹ لیا، یعنی جو مال وہ گاؤں لے کر آ رہے تھے وہ سارے کا سارا اس میں سے تیل کے اکثر کنستر جو تھے وہ غائب ہو چکے تھے، سر پیٹ لیا۔ رونا پیٹنا شروع کر دیا، پچھارے کھانے لگے، صبح کو بے ہزار خرابیاں گھر پہنچے، یعنی سارا معاملہ چونکہ خراب ہو چکا تھا، لہذا صبح دن چڑھتے وقت وہ گھر پہنچے۔ سیٹھانی جی نے جب یہ المناک حادثہ سنا تو چھاتی پیٹ لی، یعنی انہوں نے بھی ماتم کرنا شروع کر دیا جب انہیں یہ حادثے کی خبر ملی۔ تب پہلے تو خوب روئیں، تب الگو چودھری کو گالیاں دینے لگی، حفظ ماتقدم کی سوجی۔ حفظ ماتقدم کا مطلب ہے پیش بندی۔ نگوڑے نے ایسا منحوس بیل دیا کہ ساری جنم کی کمائی لٹ گئی، یعنی اب وہ باتیں ان کو یاد کرانے لگی تھی اپنے شوہر کو، اور سارے کا سارا الزام جو ہے وہ بیل پر اور الگو چودھری پر لگا دیا۔ اس واقعے کو کئی ماہ گزر گئے۔ الگو جب اپنے بیل کی قیمت مانگتے تو سیٹ اور سیٹانی دونوں جھلائے ہوئے کتوں کی طرح چڑھ بیٹھتے، یعنی سیٹ سمجھو اور اس کی بیگم۔ جھلائے ہوئے کتوں سے مراد یہ ہے ایسے کتے جو بھونکنے پر آمادہ ہوں۔ جب بھی وہ اپنے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا، مطالبہ کرتا، تو وہ دونوں اس کے اوپر سر چڑھ کر دوڑتے۔ جہاں تو سارے جنم کی کمائی مٹی میں مل گئی، فقیر ہو گئے، انہیں دام کی پڑی ہے، یعنی ہماری جو عمر بھر کی کمائی تھی وہ تو ساری کی ساری مٹی میں چلی گئی، ہم تو بالکل ہماری حالت فقیروں جیسی ہے اور تمہیں دام لینے کی پڑی ہے۔ مردہ منحوس بیل دیا تھا، اس پر دام مانگتے ہیں، یعنی بیل اس قدر منحوس تھا اور اس منحوس بیل کے پیسے مانگتا ہے۔ آنکھ میں دھول جھونک دی، یعنی دھوکہ دے دیا۔ آنکھ میں دھول جھونکنا، سامنے ہی دھوکہ دے دیا، مرا ہوا بیل گلے باندھ دیا، مگر مطلب کہ پہلے سے ہی بیل جو ہے وہ کسی نہ کام کا تھا، بیمار تھا، اور تھوڑا سا سامان جب اس پر لادا تو وہ سہ نہیں سکا، تو مرا ہوا اس لیے کہا ہے کہ مریل بھیل جو کام نہ کر سکے، جو پہلے سے ہی بیمار تھا۔ صبر نہ ہوتا تو ہمارا بیل کھول لے جاؤ، مہینے کے بدلے 2 مہینے جوت لو اور کیا لوگے۔ اس فیاضانہ فیصلے کے قدردان حضرات کی بھی کمی نہ تھی۔ اس طرح جھڑپ سن کر چودھری لوٹ آتے، مگر 150 روپے سے اس طرح ہاتھ دھو لینا آسان کام نہ تھا، یعنی بیل 150 روپے میں فروخت کیا گیا تھا، اور جب بھی وہ اپنے پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے یا مطالبہ کرنے جاتے تو میاں بیوی ان سے لڑ پڑتے تھے کہ تم نے ہمیں بیل ہی بیمار دیا ہے، اب ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے کیونکہ تمہارا بیل جو ہے وہ مر گیا ہے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تم ہمارا بیل لے جاؤ پیسوں کے بدلے اور اس کو 2 مہینے تک جوت لو۔
ایک بار وہ بھی بگڑے، سیٹھ جی گرم ہو پڑے۔ سیٹانی جی جذبے کے مارے گھر سے نکل پڑیں، سوال جواب ہونے لگے، خوب مباحثہ ہوا، مجادلے کی نوبت آ پہنچی۔ مباحثہ بحث و تکرار کو کہتے ہیں، اور مجادلہ کا مطلب ہے جنگ جیسا ہنگامہ ہو گیا، یعنی جنگ ہونے کی نوبت آ پہنچی۔ سیٹھ جی نے گھر میں گھس کر کواڑ بند کر لیے۔ گاؤں کے کئی معزز آدمی جمع ہو گئے، دونوں فریق کو سمجھایا۔ سیٹھ سمجھو کو دلاسا دے کر گھر سے نکالا اور صلاح دی کہ آپس میں سر پٹول سے کام نہیں چلے گا۔ سر پٹول کا مطلب ہے لڑائی جھگڑا، یعنی گاؤں کے کچھ ایسے معززین افراد نے سیٹھ سمجھو کو تھوڑا حوصلہ دیا اور یہ بھی مشورہ دیا کہ اس طرح لڑائی جھگڑے سے کام نہیں چلے گا، اس سے کیا فائدہ، پنچایت کر لو، جو کچھ طے ہو جائے اسے مان جاؤ۔ سیٹھ جی راضی ہو گئے، الگو نے بھی حامی بھر لی، فیصلہ ہو گیا۔ پنچایت کی تیاریاں ہونے لگیں، دونوں فریق نے غول بندیاں شروع کر دی۔ غول بندیاں کا مطلب ہے اپنی اپنی پاور بنانی، طاقت بنانی، گروہ بندی شروع کر دی۔ تیسرے دن اسی سایہ دار درخت کے نیچے پھر پنچایت بیٹھی، اسی سایہ دار درخت کے نیچے جہاں پہلے خالہ جان کے فیصلے کے لیے پنچایت بٹھائی گئی تھی۔ رامدھن مصر نے کہا، اب کیوں دیر کی جائے، بولو چودھری، کن کن آدمیوں کو پنچ بدتے ہو؟ پنچ بدتے ہو یعنی پنچ کن انصاف کے لیے کون سے 5 آدمی مقرر کرتے ہو؟ الگو نے منکسرانہ انداز میں جواب دیا، یعنی بڑے انکساری سے جواب دیا، عاجزی والے انداز میں جواب دیا، سمجھو سیٹھ ہی چن لیں۔ سمجھو سیٹھ اٹھ کھڑے ہوئے اور کڑک کر بولے، میری طرف سے شیخ جمن کا نام رکھ لو۔ الگو نے پہلا نام جمن کا سنا تو کلیجہ دھک سے ہو گیا، یعنی جب سیٹھ جمن نے الگو کا نام لیا تو وہ ڈر سے گئے، لہذا کلیجہ دھک سے ہو گیا، الگو کا جو کلیجہ تھا دھک سے ہو گیا، یعنی وہ ڈر گئے، گویا کسی نے اچانک تھپڑ مار دیا ہو۔ رامدھن مصر الگو کے دوست تھے، طے پر پہنچ گئے، بولے، چودھری تم کو کوئی عذر تو نہیں ہے؟ یعنی وہ بات کو سمجھ گئے تھے اور انہوں نے کہا، چودھری تمہیں کوئی عذر تو نہیں ہے؟ چودھری نے مایوسانہ انداز سے جواب دیا، نہیں مجھے کوئی عذر نہیں ہے، یعنی الگو سے وہ بات کر رہے ہیں اور الگو سے کہہ رہے ہیں تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یا اعتراض تو نہیں ہے؟ تو الگو چودھری یہ جواب دے رہا، نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر میں اس فیصلے کے لیے شیخ جمن کو چنا جائے۔ اس کے بعد 4 نام تجویز کیے گئے، الگو پہلا چرکا کھا کر ہوشیار ہو گئے تھے۔ چرکا یہاں پر ہے زخم، یعنی جب پہلا جھٹکا انہیں لگا، زخم لگا تو وہ ہوشیار ہو گئے تھے، خوب جانچ کر انتخاب کیا، یعنی وہاں پر جو افراد بیٹھے تھے جو انہوں نے پنچایت کے لیے منتخب کرنے تھے ان کا خود انہوں نے انتخاب کیا، صرف سرپنچ کا انتخاب باقی تھا، یعنی پنچ کی کرسی پر کون بیٹھے گا۔ الگو اس فکر میں تھے کہ اس مرحلے کو کیوں کر طے کروں کہ یکا یک سمجھو سیٹھ کے ایک عزیز گوڈر شاہ بولے، سمجھو بھائی سرپنچ کسے بناتے ہو؟ سمجھو کھڑے ہو گئے اور اکڑ کر بولے، شیخ جمن کو۔ رامدھن مصر نے چودھری کی طرف ہمدردانہ انداز سے دیکھ کر پوچھا، الگو تمہیں کوئی عذر ہو تو بولو۔ الگو نے قسم ٹھونک لی، حسرت ناک لہجے میں بولے، نہیں مجھے کوئی عذر نہیں ہے۔ الگو نے قسمت ٹھونک لی،
یعنی اس نے یہی سمجھا کہ یہ میری قسمت کا ہی فیصلہ ہے۔ شیخ جمن کو بھی اپنی عظیم و شان ذمہ داری کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا، میں اس وقت انصاف کی اونچی مسند پر بیٹھا ہوں۔ میری آواز اس وقت حکم خدا ہے اور خدا کے حکم میں میری نیت کو مطلق دخل نہ ہونا چاہیے۔ حق اور راستی سے جو بھر ٹلنا بھی مجھے دنیا اور دین ہی میں سیاہ بنا دے گا۔ یعنی شیخ جمن کے نزدیک اس کا فیصلہ یا اس کی آواز اللہ کی آواز ہے، اور اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ میرے کسی بھی حکم میں میری نیت خراب نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی میں فیصلہ سناؤں اس کو اللہ کا حکم مان کر سناؤں، لہذا میری نیت کو دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں حق اور راستے سے ہٹوں گا تو ظاہر ہے وہ دنیا اور دین دونوں میں ہی مجھے خراب کر دے گا، میری دنیاوی زندگی بھی اور آخرت بھی میری خراب کر دے گا۔ پنچایت شروع ہوئی، فرقین نے اپنے حالات بیان کیے، جرا ہوئی، شہادتیں ہوئیں۔ فرقین کے مددگاروں نے بہت کھینچ تان کی۔ جمن نے بہت غور سے سنا اور تب فیصلہ سنایا۔ یعنی بعد میں اس پنچایت میں دونوں فرقین نے اپنے اپنے حالات بیان کیے۔ اور فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ دونوں فرقین کی طرف سے گواہ بھی موجود تھے۔ الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ، پنچوں نے تمہارے معاملے پر غور کیا ہے۔ سمجھو کو بیل کی پوری قیمت دینا واجب ہے۔ جس وقت بیل ان کے گھر آیا اس کو کوئی بیماری نہ تھی۔ اگر قیمت اسی وقت دے دی گئی ہوتی تو آج سمجھو اسے واپس لینے کا ہرگز تقاضا نہ کرتے۔ رام دھن مصر نے کہا، قیمت کے علاوہ ان سے تاوان بھی لیا جائے۔ سمجھو نے بیل کو دوڑا کر مار ڈالا۔ تاوان سے مراد وہ زائد پیسے ہیں جس وجہ سے چونکہ بیل مر گیا تھا لہذا وہ بھی سمجھو کو دینے بنتے تھے۔ جمن نے کہا، اس کا اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ گوڈر شاہ نے کہا، سمجھو کے ساتھ کچھ رعایت ہونی چاہیے، ان کا بہت نقصان ہوا ہے اور اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ جمن بولا، اس کا بھی اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں، یہ الگو چودھری کی بھل منسی پر منحصر ہے۔ بھل منسی کا مطلب ہے شرافت، یعنی یہ الگو کی شرافت پر منحصر ہے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی الگو چودھری پھولے نہ سمائے۔ یعنی جب شیخ جمن نے یہ فیصلہ سنایا تو الگو چودھری بہت خوش ہوئے۔ 1 گھنٹے کے بعد جمن شیخ الگو کے پاس آئے اور ان کے گلے لپٹ کے بولے، بھیا، جب سے تم نے میری پنچایت کی میں دل سے تمہارا دشمن تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن، انصاف کے سوا اور اسے کچھ نہیں سوچتا۔ یعنی پنچایت کی جو کرسی پر بیٹھے گا وہ اللہ کو حامی و ناصر مانے گا اور اللہ کا حکم جان کر فیصلہ کرے گا۔ الگو رونے لگے، دل صاف ہو گئے، دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا۔ یعنی ان کی دوستی دوبارہ سے بڑھ آئی۔ اب وہ چالوں کی زمین پر نہیں، حق اور انصاف کی زمین پر کھڑا تھا۔
یہ سبق آپ نے پڑھا، اس سبق کے اندر جو اصل حقیقت ہے وہ یہی بتائی گئی ہے کہ جب کوئی انسان انصاف کی کرسی پر براجمان ہوتا ہے تو وہ انصاف کے معاملے میں ہر رشتے کو پس پشت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ رشتہ دوستی کا ہو یا کوئی بھی ہو، کیونکہ اس کے پیش نظر اس کا مقصد صرف اور صرف انصاف ہوتا ہے، لہذا کوئی بھی رشتہ داری یا دوستی اسے انصاف کرنے سے روک نہیں سکتی۔ پیپرز کے حوالے سے یہ سبق اہم ترین سبق ہے۔ اس سبق کا خلاصہ اکثر پیپرز میں آ جاتا ہے اور اس سبق کی اقتباس کی تشریح بھی اہم ہے۔ اہم پیراگراف میں صفحہ نمبر 39 پر جو پیرا دیا گیا ہے، صفحہ نمبر 39 کا آخری پیرا، سمجھو نے نیا بیل پایا تو پاؤں پھیلائے۔ یہ پیرا اکثر ہی پیپرز میں آ جاتا ہے۔ اس پیرے کو آپ مارک کر لیجئے اور اس کی اچھی طرح سے سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح تیار کر لیجئے گا۔